السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ ٹو میک اے فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی بہت ہی اہم سا ٹاپک ہے. فاریکس کے اندر تھوڑا ایڈوانس لیول لوگوں کے لیے ہے. بگنرز کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، لیکن کوشش کیجیے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر 10 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اپنی ایک فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کیسے بنا سکتے ہیں. لیکن اسٹریٹجی بنانے کے لیے اسٹریٹجی پرووائڈر کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں. آپ کو اگر کسی بھی شخص کو، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، میڈیسن دیتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ میڈیسن دینے کے لیے آپ کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ کا فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کا پہلے فاریکس کے اندر پروفٹ میں اور ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. ایسا ممکن نہیں ہے آپ خیالاتی سوچ کے مالک ہوں اور آپ یہی سوچیں کہ بھائی میں نے مارکیٹ کے اندر سے بس اتنا پیسہ کما لوں گا، اتنا سمجھا لوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ بننا ہوگا. اسٹوڈنٹ بننے کے بعد آپ کو ٹیچر بننا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا پوری دنیا کے اندر کہ بغیر اسٹوڈنٹ بنے آپ پہلے دن سے ہی ٹیچر بن جائیں. تو فاریکس اسٹریٹجی بنانے کے لیے فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی پرووائڈر کا پرافٹ میں ہونا ضروری ہے. وہ پہلے اپنی اسٹریٹجی پہ لوگوں کو فالو کروانے کی بجائے پہلے وہ کسی ایسے شخص کی اسٹریٹجی کے اوپر کام کرے جو شخص خود نفع میں اور پہلے نفع کے اندر آئے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو فاریکس کے انڈیکیٹر کا علم نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو فاریکس کے MT4 MT5 اور اس کو بروکر کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم نہیں ہے اور وہ اسٹریٹجی بنانا شروع کر لے. نو، کہ کم سے کم اسٹریٹجی پرووائڈر کا 1 سال کے اندر پروفٹ میں آنا ضروری ہے. ہاں، وہ جب پروفٹ میں آئے گا تو وہ اسٹریٹجی کے اندر 100 چیزیں سوچے گا، اس کا ذہن بنا ہوا ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ لوگ بائی یا سیل لگاتے ہیں، آپ گولڈ پہ ٹریڈ لگاتے ہیں تو گولڈ کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر مختلف شکلیں ہوں گی، مختلف اشکال ہوں گی جو آپ کو اس کا پتہ ہوگا. لیکن ایک بگنر بندہ وہ بس یہی سوچے گا. مجھے آج وہ وقت یاد آ گیا ہے، میں اسی بات کے درمیان میں وہ یہ بات کہوں گا کہ جس ٹائم ہم لوگوں نے فاریکس ٹریڈنگ شروع کی تھی، ہم لوگ انسٹا فاریکس کے اوپر ایک ظالم شخص کے ہتھے چڑھ گئے تھے. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. تو اس شخص نے ہم لوگوں کو جو فاریکس کے اندر اس کو پتہ تھا کہ ہم نقصان ہونا ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنے کمیشن لیا 7 8 10 روپے ڈپازٹ پہ یا وڈرا پہ. تو اس ٹائم ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ گولڈ 1108 اس کی بائنگ ہے اور 1084 اس کی سیلنگ ہے. مطلب ان کے درمیان میں گولڈ گھومتا رہے گا. 1083 بھی ہم بائی لگائیں گے، 1100 کے اوپر جائے گا سیل لگائیں گے. بس ہمیں پیسہ ہی پیسہ، دنیا کا آسان سے کام. یہ ہمارے ساتھ پتہ تو تھا تب چلا جب ہمارا پہلے بار اکاؤنٹ گولڈ 1060 پہ یا 1044 پہ آ گیا تھا تو واش ہو گیا. یہ کوئی پرانی بات ہے. تو اب ایک نئے بندے کے ذہن کے اندر مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بولے گا جی RSI کے اوپر مارکیٹ چلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ RSI کے اوپر چلتی ہے. بہرحال ایک اسٹریٹجی بنانے کے لیے اسٹریٹجی پرووائڈر کا مارکیٹ کے اندر بیسکس اور ایڈوانس لیول کی چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اگر آپ نقصان کے اندر ہیں تو پہلے کسی کی اسٹریٹجی کو فالو کریں گے. نمبر 1، سب سے پہلے آپ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اسٹریٹجی بنانے سے پہلے سب سے پہلے ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں. میں بہت ایڈوانس لیول کی باتیں کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل سے سمجھ آئیں گی. لفظ آسان بناؤں گا، باتیں ایڈوانس لیول کی کروں گا، کوشش کروں گا میرے بگنرز دوستوں کو بھی سمجھ آ جائے. ہم لوگ فاریکس کے اندر نقصان کے اندر ہیں. آپ کو پتہ ہے کیوں ہے؟ فاریکس کے اندر نقصان کے اندر اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ نہیں ہے. فاریکس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے جو میرے پاس 10 پوائنٹس ہیں ان میں پہلی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے پروفٹ پرسنٹیج لکھنی ہے. ہمارا 99% ٹریڈر مارکیٹ کے اندر یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر میں نے کتنا پروفٹ کمانا ہے اور وہ اجاڑ دیتا ہے. رات کو بھی ایک بندے نکال کے جی میرا نقصان ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے $100 کا 250 بنا پھر زیرو ہوا. تو اب میں اس کو کیا بولوں؟ بھائی آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس اسٹریٹجی کے اندر سے میں مارکیٹ کے اندر سے پروفٹ کتنا کما سکتا ہوں. زیادہ کمانا کم کمانا یہ ایک الگ سے سین ہے. ڈیلی کمانا، ویکلی کمانا، منتھلی کمانا، ایئرلی کمانا یہ ایک الگ سے سین ہے. لیکن پہلا سوال ہے کہ میں نے کمانا کتنا ہے. میں اکثر دوستوں کو بولتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو چونکہ زیادہ تر زراعت سے وابستہ رہتے ہیں ہم پاکستانی لوگ، تو میں اکثر لوگوں کو جب پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم لوگ زمیندارہ کرتے ہیں، ہم لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں پاکستان کے.
زیادہ تر جو آبادی ہے وہ واقعی اسی طریقے سے ہی رہتی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک بھینس ہے آپ کے پاس, مجھے اس کے اندر سے 200 کلو نکالنا ہے. کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی ممکن نہیں ہے, آپ مجھے کوئی نسخہ بتا دیں, کوئی خوراک بتا دیں, غذا بتا دیں, کوئی چیز مجھے بتا دیں کہ کون سی غذا ہے جس کے اندر سے ہم لوگ 200 کلو دودھ لے سکتے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے بغیر پروفٹ پرسنٹیج کو آپ نہیں چل سکتے, اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں اس کے اندر میکسیمم کتنا کما سکتا ہوں. جیسے ایک بھینس کے اندر سے 200 کلو دودھ نکالنا پاسبل نہیں ہے, اسی طریقے سے فاریکس کے اندر ہر روز اکاؤنٹ ڈبل کرنا, ٹرپل کرنا پاسبل نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو آپ نے اسٹریٹجی کے اندر سے ایک چیز لکھنی ہے وہ ہے کہ آپ کتنا پروفٹ اس کے اندر کما سکتے ہیں. نمبر 2, آپ نے سوچنا ہے کہ رسک اینڈ ریوارڈ کیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اکاؤنٹ مینیجر کیا کرتے ہیں. اکاؤنٹ مینیجر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اکاؤنٹ فراڈیے ہیں, مثال کے طور پر میں آپ کا اکاؤنٹ مینیج کرتا ہوں, آپ میرا اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں, آئیں جی ہم سے ڈبل ٹرپل لے لیں. اب وہ زیادہ تر پرافٹ کیوں کما کر دیتے ہیں؟ وہ پرافٹ ایسے کماتے ہیں کہ $1000 کے اوپر وہ $100 ٹی پی لگاتے ہیں اکاؤنٹ واش ہونے تک. اب یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ $100 مارکیٹ پرافٹ میں جائے, اس کے بعد مارکیٹ اس کی ٹریڈ کلوز ہوگی, لاس میں چلی جائے, یا 100 لاس میں جائے پھر پرافٹ میں, 200 لاس میں جائے پھر پرافٹ میں, 500 لاس میں جائے پھر پرافٹ میں, 900 لاس میں جائے پھر پرافٹ میں. تو اینڈ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ کے اندر اس کے $100 پرافٹ کمانے کے لیے $1000 کا رسک لینے کے لیے اس کے 90% ون کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ کیا بولتے ہیں, وہ جب اکاؤنٹ مینیج کر رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں یار یہ 100 آ گیا, اس کا 50 مجھے دو, باقی 50 آپ کا ہو گیا. بندہ بولتا ہے جو اکاؤنٹ مظلوم ہوتا ہے, جو بلکہ مظلوم نہیں ہوتا, جو کامچور اور نکھٹو ہوتا ہے, جو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی کما کر دیتا رہے, وہ کہتا ہے یار 100 اس نے کما دیا, خیر ہے 50 آ جائے. وہ دوسری بار ٹریڈ لیتا ہے, تیسری بار, 5ویں بار, 7ویں بار اس کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے, وہ بندہ بلاک کر دیتا ہے. تو آپ نے رسک کتنا لے رہے ہیں, ریوارڈ کتنا لے رہے ہیں, ٹی پی کتنا ہے, اسٹاپ لاس کتنا ہے, ٹی پی ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے رسک اینڈ ریوارڈ دیکھنا ہے. نمبر 3, ہمارے یہاں ایک بہت گندی چیز ہے, مجھے اس کے اوپر بہت مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے, بہت مشکل سے اس قوم کے باسیوں کو مجھے سمجھانا پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مختلف بروکرز ہیں, ان کے اندر 4 قسم کے اکاؤنٹس ہیں. ایکسلس بروکر دیکھ لیں, آکٹا دیکھ لیں, ایف بی ایس دیکھ لیں, ایکس ایم دیکھ لیں, سارے اچھے دیکھ لیں, برے دیکھ لیں, 5 قسم کے 4 قسم کے اکاؤنٹس ہیں. یار بروکر ایک ہے, اکاؤنٹ 4 قسم کے کیوں ہیں؟ کسی کا انہوں نے پرو رکھا ہوا ہے, کسی کا انہوں نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے, کسی کا انہوں نے مائکرو رکھا ہوا ہے, ایکس وائی زی, سب کی لاٹ سائز ایک ہے, MT4 ایک ہے, MT5 ایک ہے, ڈپازٹ ایک ہے, وڈرا ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, پرسنل ایریا ایک ہے, ویریفیکیشن ایک ہے. تو اکاؤنٹ انہوں نے 4 کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ پاگل کے بچے ہیں کیا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک اکاؤنٹ لیا, بس اسی کے اوپر گولڈ کے اوپر بھی ٹریڈ لگانے شروع کر دی, کرپٹو کے اوپر بھی لگانا شروع کر لی, آئل کے اوپر بھی لگانا شروع کر دی, کرنسیز کے اوپر بھی شروع کر دی. اور بھائی آپ نے سفر کرنا ہے کوئی چیز ادھر سے اسلام آباد سے کراچی میں, تو سب سے پہلے آپ بولیں گے کہ بھائی میں نے چیز پہنچانی ہے, ایک چیز لے کر جانی ہے, کیسے لے کر جائے گی؟ کہ اسلام آباد سے ایک چیز لے کر جانی ہے, وہ کراچی میں لے کر جانی ہے, یا تو سب سے پہلے اگلا بندہ یہ سوال کرے گا بھائی چیز ہے کیا. اب جب تک آپ کو چیز ہے کیا, جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے, اگلا بندہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کون سی گاڑی آپ کے لیے بہتر ہے. اب ایک بندہ بولتے جی میں نے مرغیاں لے کر جانی ہے, تو وہ لازمی سی بات اس حوالے سے بتائے گا. ایک بندہ بولتا ہے بھائی میں نے کوئلہ لے کر جانا ہے, تو اب وہ کوئلہ موٹر سائیکل یا بس کے اوپر تو نہیں جا سکتا نا. اب ایک بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں نے گولڈ بیچنا ہے 2-4 تولے, اس کے لیے ٹرک تو نہیں آ سکتا. ایک بندہ بولتا ہے بھائی میں نے پیٹرول یا آئل بھیجنا ہے, تو اس کے لیے تو اس کے جو مخصوص ڈیمپر یا کنٹینر وغیرہ یا جو کچھ بھی سلسلہ ہے وہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کا ٹریڈنگ وے کون سا ہے؟ سب سے بڑی ریزن آف لاس کے اندر سے یہ ہے کہ آپ ایک ہی اکاؤنٹ کے اوپر سب چیزوں پہ ٹریڈ کرتے ہیں. وائی؟ کیوں؟ اگر آپ میری یہ ویڈیوز سن رہے ہیں, آپ اپنے اسٹریٹجی اپنے پیئر کے حوالے سے اکاؤنٹ بنائیں, یہ آپ کو بنانا پڑے گا, تب آپ جا کر پروفٹ میں جائیں گے. تو یہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا پیئر, کون سا بروکر, کون سا اکاؤنٹ ٹائپ بہتر ہے. 4 نمبر پہ آپ نے صرف یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں, لانگ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں. نمبر 5 آپ کریں گے کہ آپ نے جو ٹریڈ انٹر کرنی ہے وہ کس پوائنٹ کے اوپر کرنی ہے. کیلکولیشن بھی کرنی ہے, انڈیکیٹر بھی کرنی ہے, پرائس ایکشن بھی کرنی ہے, پیٹرن بھی کرنی ہے, نیوز بھی کرنی ہے, فنڈامنٹل بھی کرنی ہے, ٹیکنیکل بھی کرنی ہے, کس چیز کے اوپر ٹریڈ انٹر کرنی ہے, اس چیز کو بھی آپ لکھیں. 6 نمبر پہ
مارکیٹ میکر بروکر یہ ECN ہے. اب ادھر اکثر دوست بولتے ہیں بھائی مارکیٹ میکر بروکر ہے تو مارکیٹ میکر بروکر ہے تو مارکیٹ میکر بروکر آپ کے لاس سے اس کا پرافٹ ہوتا ہے. تو اگر سارے لوگ پرافٹ میں آ گئے تو کیا بنے گا؟ دونوں صورتوں میں آپ کا نقصان ہے. ایک نقصان آپ کا یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ ٹریڈر نقصان کر رہے ہیں تو بروکر پرافٹ میں نہیں بھاگے گا, اس میں بھی آپ کا نقصان, ٹریڈر نقصان میں. اور اگر ٹریڈر پرافٹ میں آ گیا تو بروکر کہاں سے پیسہ لے گا؟ وہ پھر بھاگ جائے گا, اس میں بھی ٹریڈر نقصان کے اندر ہے. آپ کسی بھی بروکر کے اوپر کام کرتے ہیں, میرے کنٹیکٹ ایڈریس امید ہے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. اس حوالے سے اسٹریٹجی کے علاوہ بھی آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے, اس کو بولتے ہیں منیمم انویسٹمنٹ کتنی ہے, منیمم وڈرا کتنا ہے. اور 9ویں نمبر پہ آپ نے اسٹریٹجی بنا کر اس کی بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے. 10ویں نمبر پہ آیا کہ اس کو آپ نے ڈیمو پہ کام کرنا ہے یا سینٹ اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. میرے کنٹیکٹ ایڈریس نوٹ کر لیں, میں 10 پوائنٹس آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ پروفٹ پرسنٹیج, کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا پروفٹ کی کتنی پرسنٹیج ہے. نمبر 2 آپ نے دیکھنا ہے رسک اینڈ ریوارڈ, یہ آپ جب تک نہیں دیکھیں گے آپ کا کام نہیں چلے گا. تیسرے نمبر پہ ہے کہ بروکر کون سا ہے, اکاؤنٹ ٹائپ کون سا ہے. میں یہ اس وجہ سے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ شارٹ ٹرم ٹریڈ کر رہے ہیں یا لانگ ٹرم ٹریڈ کر رہے ہیں, یہ آپ چیزیں لکھیں گے. 5ویں نمبر پہ آپ کا ہے کہ آپ ٹریڈ کس کے تھرو لگا رہے ہیں, انڈیکیٹرز, پرائس ایکشن, نیوز ایٹسٹرا. نمبر 6 آپ یہ لگائیں گے کہ بروکر مارکیٹ میکر ہے یا ECN ہے, یہ ویسے بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. 7 نمبر کے اوپر آپ کا ہے کہ منیمم ڈپازٹ کتنا ہے. 8 نمبر کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ منیمم وڈرا کتنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ $100 کی اسٹریٹجی دیں اور بروکر کو بتاتے رہیں جو منیمم وڈرا ڈپازٹ اور وڈرا جو ہے وڈرا, ساتھ میں اس کو آپ لیوریج بھی آپ نے چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ ایک بڑی ٹریڈ بتائیں اور وہ اس لیوریج والا بروکر نہ ہو. بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے کم سے کم 6 منتھ کی, اور اس کے بعد آخر یہ ہے کہ کم سے کم 6 منتھ آپ نے ڈیمو پہ پریکٹس کرنی ہے یا سینٹ اکاؤنٹ کے. اچھا میں آپ کو آخری پہ ایک چیز بتاؤں گا پھر بات کو ختم کروں گا. مجھے اکثر خیالاتی لوگ ملتے ہیں. ایک بندہ پیچھے مجھے ملا, کہتا ہے تنیم بھائی, میں نے کہا جی میرے پاس اسٹریٹجی آ گئی ہے. میں نے کہا جی کیا, لیکن ڈپازٹ آپ کروا کر دیکھیں, آپ کا ڈپازٹ برکت والا ہوتا ہے. میں نے کہا جی مجھے بتا دیں کون سی اسٹریٹجی ہے. $10 سے $5600 بنے گا 3 مہینوں میں. میں نے کہا اللہ اکبر, یہ کہاں کی ہے؟ بڑے اس نے وہ ضد مار دی, ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے فلاں فلاں. بہرحال میں نے اس کو بول دیا کہ یار آپ کو ڈپازٹ چاہیے تو میں کسی آفر کے اندر آپ کو تھوڑا سا کروا دیتا ہوں, یہ ڈپازٹ $10-20 کا تو نو ایشو. بڑے عرصے سے وہ شخص وابستہ تھا ہم سے, 3 دن کے بعد اکاؤنٹ واش. اب یہ خیالاتی سوچیں تو آپ نے 6 منتھ کم سے کم ڈیمو پہ پریکٹس کرنی ہے, بیک ٹیسٹنگ کرنی ہے, اور یا اس کے بعد سینٹ اکاؤنٹ پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد لوگوں کو اس فیلڈ کے اندر لے کر آنا ہے, اپنی اسٹریٹجی پہ لے کر آنا ہے. امید ہے میرے تمام سوالات کے جوابات آپ کو آ جائیں گے. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.